السلام علیکم۔ بھارت گروپ آف اسکول اور جونیئر کالج میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کا اردو لیکچر لینے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کا اردو لیکچر ہے اور میں آپ کی اردو مس جبین آج ہم کی یوبک بھارتی کے درسی کتاب کے نظم نمبر 3 بیان کنچن پٹن کے بادشاہ اور اس کے خواب کا پڑھیں گے۔ اس کی شاعر ہے ابن نشاتی، اور یہ ایک نظم کی بہت ساری صنف ہوتی ہے، جیسے میں نے پچھلے سال آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ اسی میں سے ایک صنف ہے مثنوی۔ مثنوی ایک عربی لفظ ہے اور اس کا معنی ہوتے ہیں دو کے۔ اس مسلسل نظم کو مثنوی کہتے ہیں، جس کے ہر شعر میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں۔ پوری نظم کا وزن ایک ہی ہوتا ہے، شعروں کی تعداد مقرر نہیں ہوتی۔ ہر شعر میں قافیہ بدلنے کی وجہ یہی ہے کہ مثنوی نگار ایک طرح کے قافیوں کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ ہر شعر کے دونوں مصروں میں نئے نئے قافیے استعمال کرتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ مظاہرہ کرتا ہے۔ اردو کی پہلی مثنوی فخر الدین نظامی کی قدم راؤ پدم راؤ ہے۔ اس کے بعد کئی شعراء میں میر تقی، میر حسن اور دیا شنکر نسیم نے اس فن کو آگے بڑھایا۔ مثنوی بیانیہ شاعری ہے۔ اس میں فلسفہ، تصوف، تاریخ اور قصہ کہانی کے متن کو بیان کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہماری روایتی مثنویوں میں کوئی عشقیہ قصہ کسی ملک کے حوالے سے بیان کیا جاتا تھا، اس لیے اس ملک کے سماجی، سیاسی اور معاشرتی ماحول کی عکاسی بھی یہاں ضروری تھی۔ چنانچہ مثنوی جس ملک یا شہر میں واقع ہو رہی ہے، اس کی حدود اربع، مکانات، باغات، راستے، گز شہر کا تعارف مثنوی کی روایت میں شامل تھا۔ ابن نشاتی کی مثنوی پھول بن میں شہر کنچن پٹن کا تذکرہ ہے۔ شاعر نے سونے کے شہر کی تعریف میں زمین آسمان کی گلابیں ملا دی ہیں۔ اس شہر کا بادشاہ بھی نامور، بااخلاق اور رعایا کا خیال رکھنے والا تھا۔ مثنوی میں شام اور رات ہونے کے مناظر بڑی خوبصورتی سے بیان کیے گئے۔ آپ کو سمجھ میں آیا یہ مثنوی ہے۔ مثنوی میں دو کے شعر ہوتے ہیں اور پوری مثنوی جو ہے ایک ہی وزن کی ہوتی ہے، اور چونکہ اس میں قافیوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے، ہر مصرے میں الگ قافیہ استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر شعر کے دونوں مصروں میں نئے نئے قافیے استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے شاعر آزاد ہوتا ہے کہ وہ اور زیادہ سے زیادہ بیان کر سکے، یعنی یہاں پر پابندی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا کہ مثنوی میں ایک بیانیہ شاعری ہے، یعنی اس میں کسی بیان کو شاعری کی طرز میں بتایا جاتا ہے۔ اس میں فلسفہ ہوتا ہے، تصوف ہوتا ہے، تاریخ ہوتا ہے، اور قصہ کہانی کے بارے میں صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور ہماری روایتی جو کہانیاں ہوتی ہیں، یہ عشقیہ قصے ہوتے ہیں کسی ملک کے۔ تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس جگہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اس کے جس شخص کے یا جو ان کے جو کردار ہوتے ہیں، وہ کردار کس جگہ رہتے ہیں، اسے بھی وہ لوگ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں۔ اور یہاں پر جو آپ کو نظم دی جا رہی ہے، شہر کنچن پٹن یعنی سونے کا شہر، اس کے بارے میں یہاں پر ابن نشاتی نے بہت خوبصورتی سے نظم پیش کی ہے۔ ہم جان پہچان پڑھیں گے۔ ابن نشاتی کا اصل نام شیخ محمد مظہر الدین تھا۔ ان کے سن پیدائش میں اختلاف ہے۔ ان کی ولادت کا سال 1631 اور 1635 کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ ابن نشاتی گولکنڈہ کے رہنے والے تھے اور سلطان عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے۔ انہیں فارسی زبان پر خاصی قدرت حاصل تھی۔ وہ اپنے زبان کے مقبول مثنوی نگار تھے۔ مثنوی کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی ہے۔ مثنوی پھول بن فارسی قصوں کے مجموعے بساتین اونس کا یا محاورہ اور سلیس دکنی اور ترجمہ ہے۔ حسن بیان اور اثر آفرینی نے اس مثنوی کو اردو ادب میں مقبول کر دیا۔ ابن نشاتی کی تمام تر شہرت ان کی مثنوی پھول بن کی وجہ سے ہے۔ یہ مثنوی لفظی اور معنوی خوبیوں سے پُر ہے۔ مثنوی نے
ابن نشاطی نے جو زبان استعمال کی ہوئی کسی حد تک فارسی آمیز ہے، اس کے باوجود اس میں دکنی مزاج اور ملان کا پتہ چلتا ہے۔ دکنی ادیبات میں ایسی مصنوعی کی کمی نہیں جو مقامی قصوں سے ماخوذ ہے، لیکن ہندو اور مسلمانوں کے اشتراک سے جو مخلوط معاشرت پیدا ہوتی تھی اور اس کا جو اثر اپنے زمانے کی قصوں میں پڑا، دکنی مصنوعی میں اس کی بھرپور اور کامیاب نمائندگی مثنوی پھول بن میں نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر شاعر کی سن پیدائش اور تاریخ پیدائش کے بارے میں ہمیں ٹھیک طرح سے معلوم نہیں ہے، ان کی سن پیدائش کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بس اتنا پتہ چلا ہے کہ وہ گولکنڈہ کے رہنے والے تھے اور سلطان عبداللہ کے درباری شاعر تھے، انہیں فارسی زبان بہت اچھی طرح سے آتی تھی اور وہ اپنے زمانے کے مقبول مثنوی نگار تھے۔ اب یہ جو مثنوی ہم اب پڑھنے والے ہیں پھول بن، تو یہ مثنوی جو ہے اس وقت کی جو معاشرت ہوتی ہے، مخلوط معاشرت ہندو اور مسلمانوں کے اشتراک سے بننے والی، اس کی بہت عمدہ مثال ہے، اور اس میں ہمیں بہت سے دکنی الفاظ مل جائیں گے، دکنی میلان نظر آئے گا، یعنی فارسی اور دکنی الفاظ سے بھری ہوئی ہے۔ ہم آگے نظم پڑھنا شروع کریں گے۔ کتے ایک شہر مشرق کے قدم تھا کہ اس کا نام سو کنچن پٹن تھا۔ کتے یعنی کہتے، ایک یعنی ایک، کہتے ہیں کہ مشرق کی طرف ایک شہر تھا اور اس کا نام کنچن پٹن تھا۔ ناؤ سو یعنی نام، کنچن کے تھے محل، کنچن کی دیوار، کنچن پر پھر کنچن لیپے تھے ہر ٹھار، یعنی وہاں پہ محل جو تھے وہ سونے کے تھے اور دیواریں بھی سونے کی تھی، اور سونے پر سونے لیپ کر کوٹھے ہر جگہ پر جو ہے سونا لیپا ہوا تھا۔ کنچن کی تھی زمین، کنچن کے جھاڑا، گھرا کنچن کے کواڑا۔ ہم آج بھی دکنی لوگوں کی جب بات سنتے ہیں تو ان کی باتوں میں جو ہے نون گنا کا زور ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی جو ورڈ الفاظ استعمال ہوئے جھاڑا، کواڑا، یہ بہت سے لوگ آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ ان کی جو زبان ہے اس میں ہمیں اکثر خاص کر جو حیدرآبادی ہوتے ہیں، جو دکنی ہوتے ہیں، ان لوگوں کی زبان میں ہمیں یہ سننے ملتا ہے۔ سونے کی تھی زمین اور جو پیڑ پودے تھے وہ بھی سونے کے تھے، جھاڑا مطلب پیڑ پودے، گھر سونے کے تھے اور ان کے دروازے بھی سونے کے تھے۔ گگن کے تل کے ایسا شہر نادر، تم نے دیکھے تھے اکیا کے مسافر، آسمان کے سائے کے نیچے آپ نے ایسا شہر کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ آنکھوں کے مسافر یعنی ایسے جو ہم دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے لیکن ایسا شہر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عجب تاثیر تھا وہاں کی ہوا کا، وہاں کی ہوا کی تاثیر ہی بالکل الگ تھی۔ صدا ہنگام تھا نشو و نما کا، یعنی یہاں پر ہمیشہ پرورش ہوتی تھی، مطلب ماحول اتنا خوشگوار تھا کہ وہاں پر کسی بھی چیز کی نشو و نما رک نہیں سکتی تھی۔ سوکھی لکڑی اگر کتی کوئی وہ کو گاڑے، اگر کوئی سوکھی لکڑی کو زمین میں گاڑ دے تو وہ لکڑی بھی بڑا ہو کر یعنی سبز ہو شاخہ کو کاٹے، یعنی بڑی سبز ہو کر شاخیں نکال دے گی، یعنی وہ درخت بن جائے گی۔ یعنی وہاں کے جو نشو و نما کا حال تھا، وہاں کی جو انوائرمنٹ تھا، ماحول جو تھا وہ اتنا اچھا تھا۔ بکھیرے تو زمین پر وہاں کے کانٹے تھے، پھٹتے پل میں پھولا کے ہو پھاٹے، اگر وہاں پر زمین پر آپ کانٹے بچھا دیتے ہو تو پل میں وہ پھولوں کے اندر بدل جائیں گے، پھولوں میں پھول اگنے وہاں پر اگنے شروع ہو جائیں گے۔ سدا خوشحال تھے سب لوگ وہاں کے، تھے خاطر جمع وہاں کے ساکنہ کے، اور آپ کو نہیں ملے گا، اتنا خوبصورت اتنا پیارا شہر تھا وہ۔ اس شہر کا ایک نام ورچا، اسی جگہ پر ایک بادشاہ بھی تھا، اس ملک کا یا اس شہر کا ایک بادشاہ بھی تھا۔ سلکھن سلطنت کے برج کا ماں، سلکھن یعنی اچھے کردار والا، اور جو یہ ہندی ورڈ ہوتا ہے سلکشن، یعنی اچھے کردار والا، سلطنت کے برج کا ماں یعنی سلطنت کے آسمان کا ستارہ سورج تھا وہ۔ شام میں جب کہ اس کو سروری تھی، اسے ساری دنیا میں اس کو کیا حاصل تھی؟ سروری حاصل تھی، جگت کے سربراہ میں برتری تھی، اور دنیا کے تمام لوگوں میں اسے، تمام جو بادشاہ ہوتے ہیں ان لوگوں میں اسے برتری حاصل تھی۔
اطاعت میں تھے اس کے تاج وارا، بہت سے جو ملک والے تھے، ملکوں کے بادشاہ تھے جو تاج والے تھے، تاج وارا یعنی جو بادشاہ تھے، بہت سے راجا جو تھے، تو اس کے ضبط میں سب شہریارا، سب اس کے آگے جو ہے شہریار تھے، یعنی اس کے دوست تھے، اس کے سب دوست تھے اس سے۔ نہ تھا ثانی اسے روئے زمیں پر، اس کا کوئی ثانی اس زمین پر نہ تھا، تھے اس کے حکم میں سب بحر و بر پر، اس کے اور یعنی اور اس کے حکم پہ ہر چیز جو ہے، بحر و بر یعنی پانی اور زمین، ہر چیز پر اس کا حکم چلتا تھا۔ جو کئی ہوکار آوے شاہ کے گھر، تو گل کے ناد و نام ہوئے مرزن، اگر کوئی خار اس کے گھر پر آ جاتا تو وہ پھول بن کر وہاں سے چلا جاتا، یعنی وہ اتنے اچھے کیریکٹر کا، اتنے اچھے کردار کا مالک تھا کہ اگر کوئی برا بھی اس سے ملنے آتا تو وہ اچھا بن کر چلا جاتا۔ جو کوئی باتا کی سپیاں کو پسارے، کرے مطلب کی پرمتیاں اسارے، اگر کوئی سیپیاں پسارے، اور سیپیاں پسارے یعنی باتوں کی سیپیاں پسارے، تو وہ اس کے اندر مطلب کے موتی ڈال دے، یعنی وہ ایسی اتنا عقل مند تھا کہ وہ کسی کی بھی بات کو ضائع نہیں جانے دیتا تھا، وہ مطلب نکال کر کسی بھی بات کو مکمل کر دیتا تھا، یعنی بادشاہ کی ذہانت کی طرف یہاں پر اشارہ کیا ہے۔ لیا سو عدل کا نور آپ نے بات، نہ تھی اس دیش میں کئی ظلم کی بات، اس نے عدل کا جو نور ہے اپنے آپ میں لیا تھا، یعنی وہ اتنا انصاف پسند تھا کہ اس دیش میں کہیں پر بھی ظلم کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، وہاں پر ظلم نام کی چیز نہیں تھی۔ خریفہ پک جو کملاوی میں اوپن کرے تاکید بادل کو اسے چھین، اگر خریف یعنی یہاں فصل کے بارے میں بتایا گیا کہ پک کر جو اگر وہ مرجھانے لگ جائے، پک کر اور بنا بارش کے، میہوں یعنی بارش کے بغیر اگر خریف یعنی فصل جو ہے وہ مرجھانے لگ جائے تو وہ بادل کو اسی وقت جو ہے حکم کرتا تھا کہ وہ آئے اور برسات کرے، یعنی اس بادشاہ کا جو ہے اتنا زیادہ سکہ چلتا تھا، وہ اتنی زیادہ اس کے پاس طاقت تھی، قوت تھی کہ وہ بادلوں کو بھی حکم دے سکتا تھا۔ چرا لیوے کدی جو دھرت میں نیر، دھرت کو کھود کاڑے نیر کو پھر، اگر کبھی زمین میں پانی سوکھ جائے، جو کچھ ہوتا ہے نا، سوکھا وغیرہ پڑ جاتا ہے، تو اسے یہاں پر اس مثال سے سمجھایا گیا، دھرتی یعنی دھرتی، نیر یعنی پانی، کہ اگر کسی جگہ پر پانی جو ہے زمین میں جذب ہو جائے، سوکھ جائے، تو وہ زمین کو کھود کر وہاں سے پانی کو نکال لیتا ہے۔ جگت تا باغ شہ جوں بگیا تھا، ہمیشہ تازہ اس سب جہاں تھا، دنیا جو تھی ایک باغ تھا، اور ہمارا یہ جو بادشاہ ہے وہ باغباں تھا، ہمیشہ اس نے اپنے باغ کو خوشحال اور تازہ رکھا، جیسے ایک باغبان ہمیشہ کوشش کرتا ہے، جو مالی ہوتا ہے ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا باغ ہمیشہ خوشگوار رہے، پھولوں سے بھرا رہے، مہکتا رہے، تازہ رہے، اسی طرح جو بادشاہ ہے وہ اپنے شہر کو، ملک کو باغ سمجھتا ہے، اور وہ خود باغباں ہے، اور ہمیشہ اپنے ملک کو تر و تازہ اور خوش رکھنا چاہتا ہے۔ دیون 12 خبر اس نو امبر کا، کہتا ہے بعد سورج اور چندر کا، وہ ہوشیار ہو گیا۔ اگر جب بہت کچھ وستے ہیں خواب، ویلے دیکھے ہیں تیوے کم پائے ہیں لابھ، اگر بہت کم جو ہے خواب دکھائی دیتے ہیں، لیکن جو دکھتے ہیں تو اس کے کچھ جو لابھ یعنی فائدے ہوتے ہیں۔ فہمہ خواب جو دیکھے ہیں رات، کدی سچ بھی ہوئے ہیں بعض اوقات، فہمہ خواب جو دیکھے ہیں رات، کدی سچ بھی، بس جو انہوں نے جو رات میں خواب دیکھا ہے تو وہ سوچ رہے کہ کبھی کبھی سچ خواب جو ہے سچ بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ تو یہ تھی آپ کی نظم، یہ آپ کی مثنوی کا جو مثنوی ہے پھول بن، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، آپ کو پڑھ کر سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس وقت کی اردو جو ہے کتنی ملتی جلتی تھی ہندی الفاظ سے، کتنی ہندی الفاظ اس میں کتنے زیادہ استعمال ہوتے تھے، یہ اسے دکنی اردو کہا جاتا ہے، یہ بہت زیادہ مطلب دکن کے لوگ استعمال کرتے تھے، اور بہت خوبصورت نظم ہے، اسے پڑھ کر
سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور پھر یہاں پر جو معنی و اشارات دیے ہوئے اسے ضرور پڑھیے، کیونکہ یہ دکنی اردو اور یہاں پہ بہت سارے الفاظ جو ہے آپ کے لیے نئے ہیں، تو انہیں پڑھ کر اپنی کاپی میں ضرور نوٹ ڈاؤن کیجیے. یہ آپ کا سبق آج کے لیے ختم ہوتا ہے، آپ کا لیکچر، اور میں آپ کی زمین میز آپ سے الوداع لیتی ہوں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. گھر پہ رہے، سیف محفوظ رہے.